اچھا پیرنٹس میرے پاس آتے ہیں کاؤنسلنگ کے لیے، بچوں کی کاؤنسلنگ کے لیے. کئی دفعہ تو بہت ہنسی مجھے آتی ہے، بچہ 4 سال کا ہے، 3 سال کا، اس کی کاؤنسلنگ کر دیں. بچے کو کاؤنسلنگ کی ضرورت نہیں ہوتی، پیرنٹس کو ضرورت ہوتی ہے. پیرنٹس کا جو پیرنٹنگ سٹائل ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. اچھا ماں باپ کیا کہتے ہیں کہ بچہ ضد کرتا ہے، بچہ بات نہیں سنتا، بچہ اپنی منمانی کرتا ہے، ہر وقت موبائل میں رہتا ہے، غصہ کر کے دکھاتا ہے. اب یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ کہیں کہ پیرنٹس کا ہاتھ زیادہ ہے، ضد کرنے میں پیرنٹس کا ہاتھ زیادہ ہے. موبائل کس نے دیا تھا؟ پیرنٹس نے دیا تھا. سب سے پہلے تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ جی بچے میں غصہ بہت زیادہ ہے، تو کچھ عادات اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بچہ انہیریٹنس میں لے کر آتا ہے. انہیریٹنس میں اگر دادا کو یا باپ کو غصہ زیادہ آتا ہے تو بچہ جو ہے غصہ کرے گا، کیونکہ اس نے لرن کیا اپنے پیرنٹس کو دیکھ کر. ایک تو انہیریٹنس میں ہو گیا، پھر فادر یا دادا ہر بات پہ غصہ کر رہے ہیں تو اس کو سمجھ آ گئی کہ جی اپنی بات کو منوانے کا طریقہ یہ کہ آپ غصہ کر لیں، آپ کی بات مان لی جائے گی. ٹھیک ہے، وہ سیکھ لیتا ہے. اچھا جہاں تک ضد کی بات ہے کہ بچہ ضدی بہت زیادہ ہے، یا آپ پیرنٹس نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا آپ کمپیریزنز تو نہیں کرتے ہیں. اگر آپ کمپیریزن زیادہ کریں گے، آپ بچے کا پیرنٹس کیا کرتے ہیں، بڑا بیٹا تو اتنا سمجھدار تھا، عموماً بیٹی کے لیے کہا جاتا ہے اگر بیٹی بڑی ہے بیٹا چھوٹا ہے، جو بیٹی تو اتنی سمجھدار تھی، ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھتی تھی، وہ تو اتنی ایفیشینٹ تھی، وہ تو اسکول کی جان ہے، اور یہ جو چھوٹا بیٹا ہے نا میرا، یہ تو بات نہیں کرتا، یہ تو چیزیں بکھیر کر رکھتا ہے، یہ ضدی ہو گیا ہے، یہ غصہ کرتا ہے. یہ بہت عموماً کامن شکایت ہے پیرنٹس جو کرتے ہیں. تو یہ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ لڑکا اور لڑکی کی فطرت ڈیفرنٹ ہے. وہ ڈیفرنٹ انداز سے سوچنے کا کی فطرت ہوتی ہے، وہ ڈیفرنٹ طریقے سے چیزوں کو پرسیو کرتے ہیں، ڈیفرنٹ طریقے سے رسپانس کرتے ہیں. تو فرق ہے. لڑکا وہ نہیں کر سکتا جو لڑکی کے رسپانسز ہوتے ہیں، یا لڑکی وہ چیزیں نہیں کر سکتی عموماً جو لڑکوں کے رسپانسز ہوتے ہیں. ایک تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا کمپیریزن نہ کریں. ہر بچہ ڈفرینٹ صلاحیت لے کر پیدا ہوا ہے. پیرنٹس اپنے ریلیٹیوز جو قریبی سبلنگس کے بچے ہوتے ہیں ان سے کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں، دوستوں سے کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں، ایون کہ اپنے ہی بچے دوسرے بچے سے کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں. اچھا بچہ کو یہ دیکھتے نہیں اس کی بھی ڈفرینٹ صلاحیت ہے. وہ ضروری ہر بچہ 90% مارکس لے کر ہے، ضروری نہیں ہر بچہ بہت اچھا ریڈر ہو، ضروری نہیں ہے. اس میں کوئی نہ کوئی کوالٹی تو ہوگی. کوئی بھی انسان مکمل خامی یا خوبی لے کر نہیں پیدا ہوتا، مکسچر ہوتے ہیں. تو پیرنٹس کمپیریزن نہ کریں. اور پیرنٹس کرتے کیا ہیں بچے کے سامنے ہی کمپیریزن. اچھا تم نے اچھا کیا لیکن تم نے اپنے بڑے بھائی یا بڑی بہن کو دیکھا ہے، یا تم اپنے خالہ کے بچے یا پھپھو کے بچے یا تایا کے بچے ان کو دیکھا ہے وہ کس طرح کرتے ہیں. سمجھانے کا انداز میں ایگزامپل ہونی چاہیے. ہوتا کیا ہے بچہ وہ جو رشتے ہوتے ہیں جن سے کمپیریزن کرتا ہے ان سے چڑ کھانا شروع ہو جاتا ہے اور انوائنگ بیہیویئر دینا شروع ہو جاتا ہے. اور پیرنٹس کہتے ہیں یہ تو چڑ بڑا کھاتا ہے اس سے، حالانکہ وہ تو بہت اچھا ہے، وہ تو اس سے بہت پیار کرتا ہے، لیکن یہ اس سے چڑ کھاتا ہے. بیکاز پیرنٹس کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں. آپ بچے کو بتاتے ہیں تم کمتر ہو، تمہارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے. جب آپ کسی بھی رشتے میں یا کسی بھی خاص طور پہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، سینسٹیو زیادہ ہوتا ہے، اس کو یہ احساس دلائیں گے کہ تم کمتر ہو کسی سے، تو کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کی سیلف اسٹیم بہتر ہوگی، ان کا سیلف کانفیڈنس بہتر ہوگا؟ یہ پیرنٹس کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کے سیلف اسٹیم اور سیلف کانفیڈنس کو کس طرح بوسٹ اپ کرنا ہے. کمپیریزنز نہ کریں. بچوں کو کہیں کہ آپ ہمارے لیے بہت اہم ہیں، میں آپ پراؤڈ فیل کرتی ہوں آپ کہ آپ میری اولاد ہو، میں بہت بلیسڈ ہوں کہ اللہ نے مجھے ایسی اولاد سے نوازا ہے. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں بچے کو احساس دلاتی ہے کہ میں وردی، میرے اندر کچھ صلاحیت ہے، میں بہت قابل ہوں. یہ جو احساس ڈیولپ ہوتا ہے وہ بچے کو گرو کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. تو اگر آپ اپنے بچے کا ڈیزاسٹر کرنا ہے فزیکلی بھی مینٹلی بھی، تو آپ اس کا کمپیریزن کریں اور مکمل طور پر اس شخص کو تباہ کر دیں. تو اپنے بچوں کا کمپیریزن کبھی نہ کریں. کمپیریزن آلویز کریٹ ڈیزاسٹرز. بی کیئرفل. دیکھیے یہ تو ہمارے معاشرے میں کریٹ کیا گیا ہے نا، یہ تو معاشرتی ٹرم ہے ہماری کہ ماں کا کردار زیادہ ہوتا ہے. اولاد دونوں کی ہے، اس کی تربیت کا ذمہ دونوں کا ہے. ٹھیک ہے جو فادر ہوتے ہیں وہ بریڈ ونر ہوتے ہیں گھر کے، عموماً ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے
بچہ ماں کے جو کہا جاتا ہے نا کہ ماں نے بگاڑ دیا بچہ. ایک تو عورت کی فطرت کو آپ دیکھیں, عورت کا نرم دل کی مالک ہوتی ہے, وہ ایموشنل زیادہ ہوتی ہے, جذباتی فطرت لے کر پیدا ہوئی ہے وہ, تو ڈیفینیٹلی اس کی جسم سے تخلیق ہوئی ہے وہ, تو ہمیں اپنی تخلیق سے بہت محبت ہوتی ہے, تو ہم اپنی تخلیق کو ایڈوانٹیجز بھی شاید زیادہ دے دیتے ہیں, تو وہ بات زیادہ مانتی ہے. لیکن بہت اگر اچھی سمجھدار ماں ہو تو اس کو ڈسپلن کرنا بھی آتا ہے. فادر کی بھی ایکول ذمہ داری ہوتی ہے. ویکینڈز فری ہوتے ہیں, رات کا ٹائم بھی ہوتا ہے, جب فادر گھر پہ آئیں تو موبائلز کو سائڈ پہ رکھیں, ٹی وی کو بند رکھیں, اور بچوں کے ساتھ کم از کم آدھا گھنٹے سے 1 گھنٹہ صرف ان کی روٹین سن لیں. فادرز اینڈ ہسبینڈز آر ناٹ اے گڈ لسنرز. وہ سنتے ہیں جواب دینے کے لیے, وہ سنتے نہیں ہیں سمجھنے کے لیے. بچہ جو سٹوری سنا رہا ہوتا ہے اس کے لیے وہ بہت بڑی ہوتی ہے, وہ اس کی کل کائنات ہوتی ہے. بینگ اے پیرنٹ ہم کیا کرتے ہیں, ہم اچھا سن رہے ہوتے ہیں. ماں کے ساتھ بچہ کیوں اٹیچ ہوتا ہے, وہ اسکول سے آتا ہے, اس نے چاہے وہ ماں کچن میں روٹی بنا رہی ہے, کوئی کام کر رہی ہے, اس نے ساری سٹوری سنانی ہے. اگر وہ ڈرائیو کر کے اس کو لے کر آ رہی ہے تو ساری سٹوری سنانی ہے, اسکول میں یہ ہوا وہ ہوا. تو ہوتا ہے کہ ماں اس کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہو جاتا ہے کیونکہ ماں اس کو سنتی ہے, تو وہ اس کی پرابلمس کو بھی انڈرسٹینڈ زیادہ کر لیتی ہے. فادر کو سننا چاہیے اپنے بچوں کو, ان کو فوراً سلوشن کی طرف نہ ہے, بیٹا یہ تو عام سی بات ہے. وہ کبھی بچے کو نہ کہیں وہ پرابلم لے کر آیا ہے, کبھی اس کو یہ نہ کہیں کہ یہ تو عام سی بات ہے بیٹا, یہ تو ایسا ہی ہوتا ہے, معاشرے کا حصہ ہے. ایسا کچھ نہیں ہے, وہ اس کے لیے ایک بڑا پرابلم ہے. اس کو کہیں گے اوکے بیٹا آپ کو یہ مسئلہ لگ رہا ہے, آپ کے خیال میں اس کا حل کیا ہے. وہ کچھ سجیشن دے گا, کچھ آپ دیں گے, تو بچے کا آپ کے ساتھ بانڈ کریٹ ہو جائے گا. جیسے ہی وہ بانڈ کریٹ ہوگا وہ بہتر ہو جائے گا. ایک اور رویہ جو بہت دیکھنے میں ملتا ہے جب بچے بڑھتی ہوئی عمر ہوتے ہیں, خاص طور بیٹے, فادرز کیا سمجھتے ہیں, فادرز کو چیلنج بنا لیتے ہیں, یہ کر رہا ہے, یہ کر, اس کو ہر وقت اس کا ایموشنل فیز ہوتا ہے, اس کے ہارمونل چینجز ہوتے ہیں, وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ جی میری رائے کی ایک اہمیت ہے. اور فادر کیا ہوتے ہیں, عموماً کیا کرتے ہیں کہ اس کی رائے کو اہمیت نہیں دیتے. جب ایسا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, بیٹا جو ہے وہ فادر سے کائنڈ آف خار کھانا شروع ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ جی فادر تو ہمیں سنتے نہیں ہیں, فادر مجھ پہ ہمیشہ غصہ ہی کرتے ہیں, یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو بینگ اے گڈ لسنر, چاہے وہ فادر کی شکل میں آپ ہیں, چاہے آپ شوہر کی شکل میں ہیں, چاہے آپ بھائی کی شکل میں ہیں, چاہے آپ کسی بھی شکل میں ہیں, تو بینگ اے گڈ لسنر, جب اچھے سنیں گے تو لوگ آپ سے محبت بھی کریں گے اور آپ کا خیال بھی رکھیں گے.